بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں۔ ظاہری جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، باطنی جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اس میں توفیقات بھی شامل ہے، ہدایت بھی شامل ہے۔ کیا کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے، کچھ تمہارے سامنے ہے، کچھ تمہارے سامنے نہیں ہے، کامل کر دی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ کی تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے۔ مثلا خدا نے قرآن کریم دے دیا، خدا نے رسول اللہ اور اہل بیت بھیج دیے، نہ کوئی ان کی تعلیمات سیکھے، تم کر رہے ہو۔ میں نے جو کچھ دینا تھا تمہیں اس دنیا میں کامل، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، قرآن کی آیت، دین کامل کر دیا، نعمت تمام کر دی۔ دین کے کامل کرنے پر اللہ نے فرمایا نعمتیں تمام کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں تم سب کو 5-5 کروڑ روپے دے کے تم پہ نعمت اپنی تمام کر دی، مثلا کہ 10-10 کلو سونا دے کے نعمت تمام کر، نہیں کہا، فرمایا دین کامل کر کے نعمت تمام کر دی، ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ 3 لفظ استعمال کیے قرآن نے، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر۔ بغیر علم یعنی محکم عقلی دلیل کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے بارے میں لغویات بولتا رہتا ہے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے، چونکہ ماننا نہیں چاہتا۔ ولا ہدن، اور ایک وہ ہدایت کہ جو خداوند عالم جس کو الہام کہا جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں خواب کے ذریعے سے یا کسی ایسی بات ذہن میں آتی جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھی اور انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ ولا کتاب منیر، اور نہ نورانی کر دینے والی کتاب جو قرآن مجید ہے۔ یعنی ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں نہیں مانتا اس کو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تب بھی کہ شیطان ان کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، تب بھی اسی کی طرف جاؤ گے، باپ دادوں کی طرف جاؤ گے۔ یہ خدا نے گویا کہ ایک سخت تعبیر استعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تب بھی ادھر جاؤ گے جب وہ شیطان نے تمہارے باپ دادوں کو خراب کیا تھا اور وہ جہنم کی طرف جا رہے تھے اور تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہو۔ اور اس کے برعکس اگلی آیت میں فرمایا، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، ایویں نہیں اللہ کے حوالے ہوتا، یا اللہ تیرے حوالے کر رہا، اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، جا رہا چوری کرنے مثلا اور کہہ رہا ہے جی مثلا اللہ کے حوالے، یہ اللہ کے حوالے نہیں ہوتا۔ لہذا خدا نے صراحت فرمائی کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور یہ لفظ وہی یسلم ہے، اسلام والا، سرنڈر کر دے خدا کو، اور پھر سرنڈر کر کے بیٹھ نہیں جائے، نیکوکار ہو، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے والا بھی ہو، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا اور سب امور کا انجام اللہ ہی کی طرف، اللہ کی طرف سب باتیں مثلا آخری الٹیمیٹلی اللہ کے پاس پلٹیں گے، وہی فیصلہ کرے گا۔
اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے. یعنی اے رسول آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھاتے جا رہے ہیں, ان کو قرآن کی آیات سناتے ہیں ان کفار مکہ کو, اب یہ نہیں مانتے, آپ غمزدہ نہ. رسول اللہ غمزدہ ہو جاتے تھے کیونکہ رسول اللہ کے سامنے تھی ساری چیزیں تھی, کدھر جا رہے ہیں. جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. انہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے, پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یقیناً اللہ ہر وہ بات خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے. سینوں کے اندر انہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آ رہے, آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے. انہوں نے سسٹم الگ بنائے ہوئے ہیں, وہ سسٹم یہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اللہ کے سسٹم کے آگے جھکنا نہیں چاہتے, اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے. لہذا آپ ان پر غم نہ کریں. ہم انہیں تھوڑا مزہ لینے کا موقع دیں گے. نمتع, متاع جس سے لفظ ہے, ہم انہیں کہیں گے تھوڑے فائدے اٹھا لو تھوڑی مدت کے لیے, پھر ہم انہیں مجبور کر کے شدید عذاب کی طرف لے آئیں گے. نضطرہم, مضطر اضطرار, اما یجیب المضطر میں بھی یہی لفظ آئے. مضطر ہوتا ہے جو جس کے پاس چارہ ہی کوئی نہ رہے, اور اس ایسی حالت میں خدا سے مانگے, مضطر ہوتا ہے. یا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو مضطر کر کے عذاب غلیظ میں, زبردست عذاب میں ڈالیں گے. کیا مطلب؟ انہیں کوئی چارہ ہی نہیں ملے گا جب ہم انہیں عذاب میں پھینکیں گے, کوئی پکڑ کے ہم سے چھڑا لے. صدق اللہ العلی العظیم.